ایک شہزادہ جو غرور میں اندھا تھا، ایک فقیر کی بد دعا نے اسے انسان سے جانور بنا دیا۔ لیکن کیا کوئی شہزادی ایسی ہوگی جو اس حالت میں بھی اس سے شادی کرے گی؟ کیا محبت واقعی ایک لعنت کو توڑ سکتی ہے؟ جاننے کے لیے یہ کہانی آخر تک دیکھیے۔ ایک دور کی بات ہے کہ ایک بڑے اور شان و شوکت والے محل میں شہزادہ زبید رہتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، دولت اور طاقت پر بہت ناز کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ غرور کی مسکراہٹ رہتی اور سلطنت کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر دل سے کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے شوق میں جنگل گیا۔ سبزہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور خوشبوئیں۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے فقیر پر پڑی۔ فقیر بھوکا تھا۔ کانپتی آواز میں اس نے کہا، اے شہزادے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانا کھلا دو۔ مگر زبید نے غرور سے ہنس کر کہا، تم جیسے لوگ سلطنت پر بوجھ ہیں، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے شہزادے، تمہارے غرور کی سزا یہی ہے کہ تم انسان نہ رہو۔ یہ کہہ کر اس نے بددعا دی اور لمحوں میں زبید کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ پاؤں سکڑنے لگے، پورے بدن پر بال اگ آئے اور وہ ایک چیختا چلاتا جانور بن گیا۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ شہزادہ زبید اب ایک جانور کی طرح زمین پر گر گیا۔ فقیر نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے غصے میں لعنت دی تھی، اسے مکمل واپس نہیں لے سکتا، لیکن ایک راستہ ہے۔ اگر کوئی شہزادی تمہیں تمہارے اس روپ میں قبول کرے اور شادی کرے تو 1 سال بعد تم دوبارہ انسان بن جاؤ گے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ زبید جو اب منگوس تھا، جنگل میں تنہا رہ گیا۔ شاہی دسترخوان کے بجائے اب اس کی خوراک کیڑے مکوڑے تھے۔ ہر رات وہ آسمان کو دیکھ کر سوچتا، کیا کوئی شہزادی مجھے اس حالت میں قبول کرے گی؟ مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ جنگل سے نکل کر ایک بڑے شہر گیا، جہاں شہزادی نور جہاں کی نیکی اور رحم دلی کی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے وہ انسانیت کی مثال ہے۔ زبید روز محل کے گرد منڈلاتا اور دور سے شہزادی کو دیکھتا۔ وہ چاہتا تھا کہ قریب جائے، مگر اپنی شکل دیکھ کر ڈر جاتا۔ ایک دن بارش اور طوفان کی رات میں وہ محل کے باغ میں جا پہنچا۔ شہزادی نور جہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی کہ اچانک منگوس اس کے قدموں میں گر گیا۔ سب چیخ اٹھے، مگر نور جہاں نے ڈرنے کی بجائے حیرت سے جانور کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ رحم تھا۔ اس دن کے بعد شہزادی نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ روز باغ میں آتی اور اس کے قریب بیٹھتی۔ وقت کے ساتھ نور جہاں نے محسوس کیا کہ یہ عام جانور نہیں ہے، یہ کوئی باتوں کو سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انسان کی بے بسی ہے۔ رفتہ رفتہ شہزادی کے دل میں انسیت اور محبت پیدا ہونے لگی۔ محل والے حیران تھے، سب نے منع کیا، مگر شہزادی نے اعلان کر دیا، میں اس منگوس سے شادی کروں گی۔ پورا محل ہل گیا۔ وزیروں نے کہا یہ ناممکن ہے، سپاہیوں نے شور مچایا، لیکن نور جہاں نے کہا، محبت کسی روپ کی محتاج نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ کوئی راز رکھتا ہے۔ یوں اس دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی نور جہاں اپنے وعدے پر قائم رہی اور 1 سال بعد جب ان کی شادی کو 12 مہینے مکمل ہوئے تو وہ لمحہ آ گیا۔ بارش کی ایک اور رات تھی۔ نور جہاں نے منگوس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں تمہیں چاہتی ہوں، چاہے تم کسی بھی شکل میں ہو۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور اس کا جسم کانپنے لگا، بال جھڑنے لگے، ہاتھ پاؤں پھیلنے لگے اور ایک لمحے میں شہزادہ زبید اپنی اصل شکل میں کھڑا ہو گیا۔ مگر اب اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا بلکہ عاجزی اور محبت تھی۔ وہ شہزادی کے قدموں میں جھک کر بولا، یہ تمہاری محبت ہے جس نے مجھے انسان بنایا۔ نور جہاں نے مسکرا کر کہا، انسان بنے رہنا، غرور میں دوبارہ جانور نہ بن جانا۔ زبید نے سر جھکا کر کہا، اب میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ یوں غرور سے اندھا ہونے والا شہزادہ محبت کے ذریعے حقیقی انسان بن گیا۔ اور اگلے دن محل کے دروازے پر وہی فقیر تھا جس نے اس کو بد دعا دی تھی۔ اب فقیر نے اس کو معاف کر دیا تھا اور شہزادے نے بھی اس سے معافی مانگی اور ایک اچھے انسان بن کر رہنے کا وعدہ کیا۔